بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج چونکہ عید ہے تو آپ سبھی کو عید مبارک، آپ کی فیملی کو بھی عید مبارک. اور اللہ رب العزت اس عید میں ہمیں عیدی دے دے. اب عیدی کیا ہوتی ہے ہماری، کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر دے، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اور ہمارے جو اس دنیا سے چلے گئے مومن مرد اور مومن عورتوں کی، ان سب کی مغفرت کر دے. تو ابھی چونکہ ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی عملیات کے لائن سے، کیونکہ رمضان المبارک تھا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے. تو ابھی انشاءاللہ ابھی رمضان جو جا چکا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اب کی بار جو آئیں گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک کے اعمال کی ویڈیو پہنچتی رہیں گی. ٹھیک ہے. ابھی آج جو ہے عید کی سنتوں کے بارے میں ہے کہ عید میں کیا کیا سنت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے کہ جو ایسے گئے گزرے زمانے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اگر زندہ کریں گا تو اس سے 72 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور وہ بھی 72 شہید کون سے؟ جو بدر میں شہید ہوئے. اور ایک شہید کا مرتبہ اتنا ہے کہ اگر اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتے. اور اللہ رب العزت خود اپنے کلام پاک میں فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم میری معرفت اور میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، پیروی کرو. تو کچھ سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کرتے تھے، تو وہی چیزیں ہمیں فالو کرنا ہے. اس میں سب میں پہلی سنت کیا ہے؟ نمبر 1 غسل کرنا. یہ غسل دونوں کے اوپر ہے، مرد کے اوپر بھی عورت کے اوپر بھی ہے. ہو سکے تو فجر سے پہلے غسل کرو یا فجر کی نماز کے بعد غسل کر لو. عورتوں کو بھی یہی، عورت بھی ایسا ہی کرے، فجر سے پہلے غسل کر لے یا فجر کے بعد غسل کر لے. نمبر 2 مسواک کرنا. نمبر 3 خوشبو لگانا. عورتیں نہیں لگا سکتی ہیں، مرد حضرات لگا سکتے، خوشبو لگانا. نمبر 4 اچھے کپڑے پہننا. نمبر 5 عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے، تو آپ کھجور کھا لو. یہ سنت بھی ادا ہو جائیں گی اور میٹھا بھی ہے کھجور. نمبر 6 صدقۃ الفطر ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے. بہتر ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دو، چاند رات کو ہی ادا کر دو، یا لاسٹ درجہ اس کا ہے کہ نماز سے پہلے آپ صدقۃ الفطر ادا کر دو. نمبر 7 عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا. نمبر 8 عید کی نماز کو پیدل جانا ہے. اور نمبر 9 ایک راستے سے جانا اور پھر دوسرے راستے سے آنا. یعنی آپ عیدگاہ اگر جاوے تو پہلے راستے سے آپ جاؤ، پھر اس راستے سے مت آؤ. جب آپ نماز ادا کر لے پھر آپ اس راستے سے مت آؤ، پھر آپ دوسرے راستے سے آؤ. اور نمبر 10 تکبیر تحریمات پڑھنا. عید الفطر میں تکبیر تحریمہ آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں تکبیر تحریمہ زور سے پڑھی جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو آپ کو عیدگاہ جائے تک کے پڑھنا ہے، اور عیدگاہ سے آتے آتے بھی پڑھنا ہے، سمجھے؟ اور آہستہ پڑھنا ہے، آپ کے کان تک آواز چلے جاوے اتنی زور سے آپ کو پڑھنا ہے. پڑھتے ہوئے جانا ہے عیدگاہ تک، اور پڑھتے ہوئے واپس اپنے گھر پہ آ جانا ہے، سمجھے؟ اور پھر گھر پہ آوے تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر والوں سے پھر آپ ملاقات وغیرہ کریں، عید وغیرہ ملیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ پھر سے آپ سبھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. اور اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ کر دے ہوئے، سمجھے؟ بہت سے لوگ یہ بول رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آتی ہے، دوسرے عامل صاحب بناتے ہیں، آپ بولتے ہو کر کے کہ عملیات نہیں کرنا چاہیے رمضان میں. تو بھائی مجھے جو حاضرات میں جو چیزیں معلوم پڑتی ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں، اس کے علاوہ فالو نہیں کرتا ہوں. کیونکہ ان لوگ کا رمضان میں بھی ہمارے سے زیادہ عبادت گزار ہے وہ مخلوق.
تو ہم رمضان میں کیوں ان کی عبادت میں خلل پیدا کریں؟ اس کے لیے میں نے کہا تھا کر کے کہ رمضان میں حاضرات کے عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ دستے غیب کے کر لو، روحانی قوت بڑھانے کے کر لو، اور رمضان میں ویسے اتنے اعمال ہوتے ہیں کہ پھر یہ اعمال کرنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے جو ہے رمضان میں میری کوئی ویڈیو آتی نہیں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں آئیں گی۔ رمضان میں جو ویڈیو آتی ہے یہ دوسرے علماء کرام کی ویڈیو آتی ہے جو روزے کے تعلق سے، فضائل کے تعلق سے، وہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ بھی چونکہ رمضان چلا گیا ہے تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک کے ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بس یہی ساری چیزیں بتانی تھیں، آپ اس کے مطابق، سنت کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بناوے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔